وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکے ہلکے بادل سارے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آج بارش برسنے والی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اسے شروع سے ہی یہ موسم بہت اچھا لگتا تھا، لیکن زیادہ تیز بارش اسے پریشان کر دیتی تھی۔ بس اسے سہانا موسم ہی پسند تھا۔ 8 بجے وہ یونیورسٹی داخل ہوئی تھی اور اب 2 بج گئے تھے۔ یونیورسٹی کی ساری کلاسز لینے کے بعد جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف تالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر فون کرنے کی غرض سے سامنے کیا، لیکن اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ سگنل بالکل ہی نہیں آ رہے تھے۔ اکثر موسم خراب ہونے کی وجہ سے سگنل بند ہو جاتے تھے اور اسے گاؤں جانا تھا۔ اس موسم میں وہ گاؤں کیسے جا سکتی تھی؟ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل چکی تھی اور اس وقت بس اسٹینڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے 1-2 بار کوشش کی لیکن موبائل کے سگنل بند تھے۔ اگر وہ بس اسٹینڈ سے آگے پیچھے ہو کر سگنلز کا انتظار کرتی تو مکمل طور پر بھیگ جاتی کیونکہ بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ 2 سے 3 بج گئے اور 3 سے 4 پورے 2 گھنٹے تک بارش برستی رہی۔ سڑک پر گاڑیاں بھی بہت کم تھیں اور بس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ کیا کرتی؟ نہ جانے کیوں لیکن آج بس بھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کچھ آج ہی ہونا تھا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اچانک غصہ آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ موبائل کے سگنل مسلسل بند تھے، اوپر سے گاڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر اکیلی بیٹھی تھی۔ صرف سر پر یہ چھوٹے سے بس اسٹینڈ کی چھت تھی جس کے نیچے اسے کچھ آسرا تھا، ورنہ بارش کافی تیز تھی، طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ گاؤں کے ایک امیر خاندان کی نوابزادی ہے۔ اتنے امیر لوگ تھے لیکن پھر بھی کوئی بھی اس کی پڑھائی میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے تایا نے صاف کہہ دیا تھا اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے تو اپنے بلبوتے پر ہی پڑھے، لیکن اگر کل کو کسی قسم کی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کی ذمہ دار زرمش خود ہی ہوگی۔ اسے بس خرچہ مل جاتا تھا، لیکن اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے کے لیے کوئی گاڑی نہیں آتی تھی۔ وہ بس پر ہی آتی تھی اور بس پر ہی جاتی تھی۔ 3 بجے تک بس آ جاتی تھی لیکن اب عصر کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، لیکن بس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ کیا کرتی؟ کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جانی تھی اور مغرب کے بعد کوئی بھی بس گاؤں کی طرف نہیں جاتی تھی۔ بارش رک گئی تھی لیکن سڑک پر ابھی بھی پانی کی ایک ندی تھی جو کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے سوچا اب کیا کرے۔ اس کے ذہن میں اچانک روبینہ پھپھو آئی تھی۔ کیا وہ ان کے گھر چلی جائے؟ ان کا گھر یونیورسٹی کے بہت پاس تھا۔ وہ ویسے تو ایک پوش علاقے میں رہتی تھی، اتنی زیادہ امیر نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ وہ اسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ جائے نہ جائے جب اس نے بس اسٹینڈ کی طرف 4-5 آوارہ لڑکوں کو آتے دیکھا۔ زرمش کے اندر خوف ٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کی اسکرین پر مراد خان کا چہرہ جگمگایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک مسکراہٹ لی تھی۔ اس کے بعد وہ پوری قوت سے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بینچ سے اٹھ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ 4-5 لفنگے لڑکے اس تک پہنچتے، وہ فوراً ان کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی وہ لڑکے اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیچھے لپکتے، وہ فوراً پھپھو کے گھر کی طرف جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی پھپھو کا گھر کہاں ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے راستے میں پھپھو ملی تھی۔ اس کی روبینہ پھپھو بہت اچھی تھی، سلجھی ہوئی اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے سالوں پہلے حویلی والوں کے خلاف جا کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی تھی، اس لیے ساری حویلی نے ان سے سارے رشتے توڑ لیے تھے۔ اس دن کے بعد سے پھپھو کہاں گئی، کہاں رہتی رہی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سنا تھا کہ پھپھو کا شوہر بہت امیر تھا، لیکن پھر ان کی کمپنی کو کافی لاس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ غریب ہوتے گئے، ان کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور آج تک وہ حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ اور پھپھو کا ایک بیٹا بھی تھا۔ زرمش نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسا تھا، کون تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ لڑکے اب تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھپھو کا گھر ہی اس کے لیے جائے پناہ تھی، اور اس وقت وہ اتنی برستی بارش میں کیسے اور کہاں جا سکتی تھی سوائے پھپھو کے گھر کے، جو یونیورسٹی سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس لیے وہ صرف وہیں جا سکتی تھی۔ وہ جلدی سے گلی میں داخل ہوئی تو وہ لڑکے اب جا کر غائب ہوئے تھے۔ زرمش نے سکون کی سانس لی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ پلوں کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور دہلیز پر کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ جیسے ہی زرمش نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کچھ پلوں کے لیے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ تو پھپھو کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی اور ہی تھا۔ جو کوئی بھی تھا، بہت خوبصورت، 26-27 سالہ، گرے آنکھوں کا مالک، خوبصورتی کی مثال، لیکن وہ جن کپڑوں میں کھڑا تھا وہ دیکھنے سے ہی کافی لو کلاس کے لگ رہے تھے کہ زرمش کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ جی، آپ کون؟
اس نے کافی ادب سے پوچھا تھا کیونکہ زرمش نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب کر رکھا تھا، اس لیے وہ زرمش کو بالکل بھی پہچان نہیں پایا، صرف زرمش کی کالی آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھیں۔ روبینہ پھپھو سے ملنا ہے، اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کو لب کھولے، اور لفظ پھپھو پر وہ کچھ حیران ہوا تھا، پھر بنا کچھ کہے وہ ایک سائیڈ ہو گیا۔ وہ اندر ہی ہیں، آپ آ جائیں۔ وہ ایک سائیڈ ہو گیا تو زرمش کچھ جھجکتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ممی ممی، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے آواز لگائی تو 2 منٹ بعد ہی روبینہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ چھوٹا سا ہی گھر تھا، 3 کمروں پر مشتمل، جبکہ حویلی بہت خوبصورت اور بہت بڑی تھی، 3 منزلہ عمارت جہاں بہت زیادہ سکون اور ہر قسم کی آسائش تھی۔ زرمش، پھپھو کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ پھپھو جیسے اس کی آنکھوں سے ہی پریشانی بھانپ گئی تھی۔ زرمش نے ازبات میں سر ہلایا۔ تم اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر اپنے کمرے میں ہی لے گئی۔ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے میں ہی وہ لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یقیناً پھپھو کا بیٹا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ روبینہ پھپھو کی آواز سے زرمش ہوش میں آئی، پھر ازبات میں سر ہلایا۔ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ پھپھو کے سوال پر اس نے ساری بات بتا دی۔ میں بہت ڈر گئی تھی پھپھو، مجھے سمجھ نہ آئی میں کہاں جاتی، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف تھا کہ پھپھو مسکرا اٹھی۔ فکر مت کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جیسے مرضی یہاں رہو۔ پھپھو کی بات پر اس کا دل کچھ پرسکون ہوا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ پھپھو کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زرمش کی نظر کمرے کے در و دیوار میں گھوم رہی تھی، پھر گھومتی گھومتی نظر اس لڑکے تک گئی جو دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ زرمش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی آنکھوں میں سوال کو پڑ گیا تھا۔ میں شہرام ہوں، آپ کی پھپھو کا بیٹا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ زرمش اس کی موجودگی میں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ بارش ایک بار پھر تیزی سے برسنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد پھپھو کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنا برقع وغیرہ اتار چکی تھی۔ لو تم کھانا کھاؤ، میں تمہارا برقع دھو دیتی ہوں، یہ سارا گیلا ہو گیا ہے۔ پھپھو نے آگے بڑھتے اس کا برقع پکڑ لیا۔ رہنے دے پھپھو، آپ کو زحمت ہوگی، اس نے منع کر دیا تھا۔ پھپھو مسکرا پڑی۔ ارے کیسی زحمت، میری بیٹی پہلی بار میرے گھر آئی ہے، اس میں زحمت کیسی؟ اتنا کہتے ساتھ روبینہ پھپھو واپس کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اب کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جسم میں سکون کا احساس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر موبائل نکال کر سامنے کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، کیا کرتی؟ کھانا کھا چکی تھی، اب تو مغرب بھی ڈھل گئی تھی جب پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارا برقع اچھے طریقے سے دھو کر ڈرائی کر دیا ہے، وہ اس کا برقع اس کے حوالے کرتی اسے بتا رہی تھیں۔ زرمش نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوں؟ بالآخر پھپھو نے پوچھ ہی لیا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ جب آپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس کے بعد سے حویلی میں بیٹیوں کے پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، اس لیے میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن حویلی کی کوئی بھی گاڑی مجھے یونیورسٹی چھوڑنے نہیں آتی۔ مجھے خود ہی بس سے آنا اور جانا پڑتا ہے، اور آج اتنی تیز برستی بارش کی وجہ سے کوئی بس نہیں آئی، اس لیے مجھے مجبوراً یہاں پر آنا پڑا۔ اب تو اتنی رات ہو گئی ہے، میں کل ہی واپس جا سکوں گی، لیکن اگر میں واپس نہیں گئی تو حویلی میں ایک تماشا لگ جائے گا، میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھی کہ پھپھو مسکرا پڑی۔ فکر مت کرو، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ان کو بتا کر آؤں گی کہ تم میرے گھر میں تھیں۔ پھپھو کی بات پر زرمش حیران ہوئی تھی۔ لیکن آپ کیسے جائیں گی؟ بے یقینی تھی۔ ارے کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی اس واقعے کو سالوں گزر گئے، اب تو میں بھی بھائی صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے میں واپس آؤں اور اپنی فیملی سے ملوں، لیکن لگتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ لیکن تمہارے آنے کے بعد مجھے یقین ہے یہ ممکن ہو جائے گا۔ پھپھو کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم پرسکون ہو کے سو جاؤ، کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ اتنا کہتے ساتھ پھپھو کمرے کی تیز لائٹس بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی کچھ پرسکون ہوتی بیڈ پر لیٹ گئی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے کب نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو پھپھو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ارے آ جاؤ زرمش، ناشتہ کر لو، پھپھو نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ہی شہرام بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ پھپھو نے اس کی آنکھوں میں جیسے سوال کو پڑھ لیا۔ وہ پھپھو، آپ کے ہسبینڈ نظر نہیں آ رہے۔
اس کے سوال پر پھپھو کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ بیٹا، کچھ عرصہ پہلے ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور زرمش ایک دم حیران ہوئی تھی، پھر فوراً شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے شہرام پر گئی تھی، جو اپنی ہتھیلیوں پر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھپھو دوبارہ مسکرا پڑی۔ ارے کوئی بات نہیں، تم بھی تو اتنے عرصے بعد ہمارے پاس آئی ہو۔ ویسے بھی یہ خاندانی رنجشوں کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ خیر، تم ناشتہ کرو، پھر میں تمہیں حویلی چھوڑ آؤں گی۔ پھپھو کی بات پر ایک بار پھر وہ خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لے گا، اس لیے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا برقع پہنا، نقاب کیا، اپنا بیگ اٹھایا، تب تک کیب آ گئی تھی۔ پھپھو کے گھر کوئی گاڑی تو تھی نہیں، اس لیے اسے مجبوراً کیب پر ہی جانا تھا۔ ممی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ دونوں کا وہاں اکیلے جانا میرے خیال سے سیف نہیں ہے۔ اچانک شہرام بول اٹھا اور ان دونوں عورتوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھپھو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر ازبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلو۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے، وہ فرنٹ پر بیٹھ گیا تھا اور وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی گاؤں کی طرف رواں دواں تھی۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر زرمش کے اندر خوف کی لہریں پھیل گئی تھی۔ نہ جانے گھر والے اس کی بات پر یقین کریں یا نہ کریں۔ وہ حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ شہرام خود ہی حویلی کے گیٹ کے پاس ہی رک گیا اور وہ دونوں اندر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تو بڑے تایا اور تائی لاؤنج میں بیٹھے ہی نظر آئے۔ زرمش کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً لاؤنج کے صوفے سے اٹھے تھے۔ وہیں رک جاؤ، خبردار اگر حویلی کی دہلیز پار کی۔ ان کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ سارا خاندان جمع ہو گیا۔ زرمش کے ماں باپ بھی کمروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے، یہاں تک کہ مراد خان بھی آ گیا تھا۔ یہ خان حویلی تھی جن کے دو ہی سپوت تھے، شمس خان اور آفتاب خان۔ شمس خان کا ایک 30 سالہ بیٹا مراد خان تھا، تو وہیں آفتاب خان کی ایک ہی بیٹی زرمش خان تھی۔ تایا ابا، اس نے حیرانی سے انہیں پکارا تھا، تم جیسی لڑکیوں کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، تم ساری رات حویلی سے غائب رہی ہو۔ تایا کی دھاڑ سے سارے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اس کے پیچھے ہی روبینہ پھوپھو لاؤنج بھی داخل ہوئی۔ یہ میرے گھر میں تھی، میرے پاس اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبینہ پھوپھو کی آواز سے سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں ساکت رہ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ شمس تایا اور روبینہ پھوپھو کو دیکھ کر دھاڑے تھے۔ میں صرف آپ لوگوں کو سچ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ کل بارش کے موسم میں اس کے پیچھے کچھ بدتمیز لڑکے لگ گئے تھے اور ان سے بچنے کے لیے میرے گھر میں آ گئی تھی۔ اگر اس نے میرے گھر میں پناہ لے لی تھی تو پھر آپ لوگوں کو اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود اس کے کردار کی گواہ ہوں۔ یہ ایک رات کے لیے میرے گھر پر موجود تھی، میرے ساتھ تھی۔ کیا آپ لوگوں کو حویلی کی بیٹیوں پر یقین نہیں؟ روبینہ پھوپھو نے افسوس سے کہا تھا کہ حویلی کی بڑی بہو ہینا بیگم ہنس پڑی۔ ارے واہ، یہ بات کون کہہ رہا ہے جو خود حویلی کی عزت کو داغدار کر کے گئی تھی؟ ارے تمہیں اتنی غیرت ہوتی تو کبھی اس حویلی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتی، اور تم نے اس حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کر لی۔ ارے واہ بھائی واہ، کوئی ذلیل ہو تو تم جیسا۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بس بھابھی، بہت ہو گیا۔ روبینہ پھوپھو تائی کی بات پر جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ خبردار اگر تم نے مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی، تم ہماری کچھ نہیں لگتی۔ جس دن تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور حویلی والوں کی عزت ڈبوئی تھی، اسی دن تم اس حویلی والوں کے لیے مر گئی تھی۔ اور جہاں تک رہی بات اس لڑکی کی، تو اس لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی جس نے ایک رات حویلی سے باہر نہ جانے کس کے ساتھ گزاری ہو، اور اب ایک بد کردار اسی کے کردار کی گواہیاں دینے کے لیے آ گئی ہے۔ ارے گواہی تو ان کے لیے آتی جو خود با کردار ہوتے۔ تائی نے ایسی نفرت سے کہا تھا کہ زرمش جہاں تھی وہیں کی وہیں تھم گئی۔ تائی جان، اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ بے یقینی، حیرت، افسوس، تکلیف، دکھ۔ بس میں کہہ چکی ہوں، تم میری بہو نہیں بنو گی تو مطلب نہیں بنو گی۔ میں کبھی بھی کسی بھی ایسی لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گی جس نے ایک بھی رات باہر گزاری ہو، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، جو اس جیسی عورت تمہارے کردار کی گواہی دینے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ اس سے زیادہ زرمش کی برداشت نہیں تھی۔ اس نے اسی بے یقینی سے مراد خان کو دیکھا تھا جو اس کا بچپن سے منگیتر تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک دن مراد خان کی بیوی ہی بننا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔
لیکن مراد اپنے والدین کے سامنے کچھ نہیں بولا تھا۔ آفتاب صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھی تھی، لیکن انہوں نے آدھے راستے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خبردار، اگر تم میرے قریب آئی۔ اسے کم سے کم اپنے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئی تھے۔ بابا! بے یقینی تھی، حیرانی تھی کہ کیا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اگر تم اتنی ہی باکردار ہو تو اپنی اسی پھپھی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کے بات نے جیسے اس کے سینے میں آخری خنجر بھی مار دیا تھا۔ وہ بے بسی سے روبینہ پھپھو کو دیکھا تھا، جو خود اتنی ہی بے بسی اور حیرت سے ساری حویلی والوں کا سلوک دیکھ رہی تھی۔ شاید پھپھو کو خود امید نہیں تھی کہ حویلی والے ایسا سلوک کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گے، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ لیکن ہم تمہیں اس حویلی میں 1 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ ویسے بھی یہ عورت تمہارے کردار کی گواہ ہے نا، تو جاؤ اسی کے پاس رہنا آپ۔ تایا کی بات پر اس نے بے یقینی سے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اب تک مراد خان کو دیکھ رہی تھی، جو بے تاثر لہجے کے ساتھ کھڑا یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ مراد خان بنا کچھ کہے پلٹا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ کیسا مرد تھا جو اس عورت کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ چلو زرمش، یہ لوگ یقین نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھوپھو نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی پھوپھو، یہ میرا گھر ہے، پلیز چھوڑیں۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنے ماں باپ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن پھوپھو اسے اپنے ساتھ زبردستی حویلی سے باہر لے گئیں۔ وہ باہر آئیں تو شہرام باہر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا ممی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں کو پریشان دیکھ چکا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے آدھی ادھوری بات بتائی اور زرمش کو لے کر واپس اپنے گھر میں آ گئے۔ زرمش سارا راستہ روتی آئی تھی، اور اس کا یہ رونا نہ جانے کیوں شہرام کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ صبح سے شام ڈھل گئی، کچھ وقت کے لیے پھپھو نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو شام کے وقت کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش، کچھ کھا لو بیٹا۔ اس نے آنسو سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ پھپھو کو دیکھا۔ آخر کیوں یہ حویلی والے بیٹیوں کو ہی سزا دیتے ہیں؟ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ صحیح تھیں اور یہ لوگ ہی غلط تھے۔ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے کہ پھپھو کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر کیوں میں گھر سے بھاگی، آخر اتنی نوبت ہی کیوں آئی۔ وہ جس سے میری شادی کروا رہے تھے وہ ایک شراب پینے والا اور زانی تھا، اور میں کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے انکل سے شادی کر لی۔ وہ بہت اچھے تھے زرمش، بس ہمارے حالات برے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم اس حویلی میں رہنے کی عادی ہو، ہمارے چھوٹے سے گھر میں سکون نہیں آئے گا، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی تمہیں یہاں پر ہر سہولت مل سکے۔ پھپھو کے لہجے میں شکوہ تھا، ندامت تھی۔ زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے رہنے کے لیے چھت دے دی، وہی بہت بڑی بات تھی، لیکن میں کہاں جاؤں گی پھپھو؟ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو گی، ہمیشہ میرے پاس۔ پھپھو کی بات پر وہ کچھ دیر الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، لیکن پھپھو، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی پھپھو نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ فی الحال تم نے کچھ نہیں سوچنا، کچھ دن کے لیے اپنے ذہن کو اس ٹینشن سے دور رکھو، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی پھپھو کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ ان کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزر گئے تھے، وہ اس گھر میں ہی بند تھی۔ پھپھو اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے سکونی تھی جو اس کے اندر باہر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اسے کہیں بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بس بار بار مراد خان کا چہرہ گھومتا تھا۔ وہ اس وقت اس چھوٹے سے صحن میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، وہ چاند کو دیکھ رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شہرام تھا، جو ہاتھ میں 2 چائے کے مگ پکڑے اس کی طرف آ رہا تھا۔ صرف 2 پلوں کے لیے سرمش نے اسے دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ اپنا رخ چاند کی طرف موڑ گئی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ چائے؟ اس کی آواز سے زرمش ہوش میں آئی۔ وہ ایک مگ اس کی طرف بڑھائے منتظر تھا۔ زرمش نے بنا کچھ کہے وہ کپ پکڑ لیا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اس کی آواز زرمش کے کانوں میں پڑی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن مہذب بہت تھا۔
اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کے دیکھنے کا انداز بہت زیادہ ویل مینرڈ تھا۔ زرمش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک بار پھر وہ اپنا رخ چاند کی طرف موڑ گئی۔ لگتا ہے آپ کو چاند پسند ہے۔ اس کی مسکراتی آواز سے زرمش جان گئی تھی کہ وہ اسے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن فی الحال وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل کی دنیا ویران اور اداس تھی۔ سالوں سے مراد خان کو چاہتی آئی تھی اور وہ اس کا منگیتر ہوتے ہوئے اس کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ یہ بہت تکلیف کی بات تھی۔ کچھ پل شہرام نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ خاموش رہی، اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی رہی۔ ممی چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں؟ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا۔ زرمش نے اتنی تیزی سے گردن موڑ کر شہرام کو دیکھا کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ساری زندگی کسی دوسرے مرد سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو مراد خان کو چاہتی آئی تھی۔ اچانک ہی زرمش کے جسم میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ شہرام پر غصہ آیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تم مراد خان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ اچانک وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے اندر کی تلخی تھی جو باہر نکل گئی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے شہرام کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، لیکن جلدی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ ہم بہت امیر نہیں ہیں اور یہ ایک غریب متوسط طبقہ ہے۔ یہاں ایک گھر میں کیا ہو رہا ہے آس پڑوس کے سارے گھروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک جوان جہاں لڑکی کا اس گھر میں بنا کسی رشتے کے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ آپ کے کردار پر 100 سوال اٹھائیں گے۔ اس لیے ممی چاہتی ہیں، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی ادب تھا۔ وہ زرمش سے اتنی ادب سے بات کر رہا تھا کہ زرمش کچھ پلوں کے لیے حیران رہ گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے مراد خان کا لہجہ گھوما تھا۔ یہ تم کیا ہر وقت حویلی میں دندناتی پھرتی ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے حویلی میں رہنے کی؟ کتنا حتک آمیز لہجہ تھا مراد خان کا، اور کتنا فرق تھا اس مرد کے لہجے میں۔ اگر میں آپ لوگوں پر اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس بار اس نے کچھ تکلیف سے کہا تھا کہ شہرام کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھے زرمش، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ان حویلی والوں کی طرح بے غیرت نہیں ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے چھت ہی چھین لیں۔ جیسے اسے زرمش کی بات پر بہت تکلیف ہوئی تھی، اور زرمش تو بس اس کا لہجہ دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، اگر اتنے ہی غیرت مند ہو تو پھر آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کرنا۔ غصے سے وہ کافی کا مگ بنا پیے وہیں ہکتی ہوئی اٹھی اور اندر جا کر کمرے میں غائب ہو گئی، اور شہرام بس اذیت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر نمایاں ہوئے تھے۔ بہت چھوٹا تھا جب وہ ضد کیا کرتا تھا کہ اسے ننہال جانا ہے۔ اس کے بابا اسے اپنی بڑی ساری گاڑی میں بٹھا کر حویلی کے پاس لے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارا ننہال ہے لیکن تم اندر نہیں جا سکتے۔ تب اس نے پہلی بار ننھی سی زرمش کو حویلی کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ حویلی جانا چھوڑ گیا تھا۔ ڈرائیور انکل کے ساتھ ہمیشہ زرمش کے اسکول چلے جایا کرتا اور وہاں اسکول کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتا۔ چھٹی ہوتی، وہ باہر نکلتی تو تب جا کر شہرام اس کا دیدار کر پاتا تھا۔ وہ تب سے اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا تھا اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ اسے جس دن بھی ٹائم ملتا وہ اسکول کے بعد کالج بھی اس کے پیچھے اسے دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان لوگوں کے حالات برے ہوتے گئے۔ پھر اس نے زرمش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ زرمش تو سالوں سے مراد خان کی منگیتر ہے، اور وہ جانتا تھا کہ حویلی والے کبھی بھی اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ زرمش کا نام مراد خان کے نام سے جڑ چکا تھا۔ اسی وقت شہرام نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ وہ کب اچھی لگنے لگی تھی اندازہ نہ ہو سکا۔ اچھی لگتی لگتی وہ کب اس سے محبت کرنے لگا خود نہ جان پایا۔ بس ہوتی گئی اور وہ کرتا گیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس نے زرمش کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ سالوں بعد دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ محبت تو آج بھی دل میں کہیں دفن تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مراد خان کی منگیتر ہے۔ لیکن حویلی والوں نے جو اسے حویلی سے نکال دیا، اس سے ثابت ہو گیا تھا مراد خان اور زرمش کا اب کوئی بھی رشتہ نہیں رہا۔ دل میں کہیں ایک امید تھی کہ شاید وہ زرمش کو اپنا سکے، لیکن جانتا تھا زرمش کے دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ کیسے اس کی ہو سکتی تھی؟ وہ تو شروع سے ہی مراد خان سے محبت کرتی تھی، اور وہ محبوب کی آنکھوں میں رقیب کی محبت کے رنگ پڑ گیا تھا۔ شہرام کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اب تک اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں زرمش بیٹی چاند کو دیکھتی ہوئی اٹھ کر گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب اپنی ماں کی آواز گونج رہی تھی، میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ اسی گھر میں رہے۔ وہ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے۔
تم اس سے نکاح کر لو۔ ماں کی بات سن کر اسے کچھ دیر کے لیے یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ شاید زرمش اس کی ہو جائے، لیکن وہ کہاں اس کے قابل تھا؟ وہ تو محلوں میں پلی بڑی ایک شہزادی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ بھی محلوں میں پلا بڑا شہزادہ تھا، وہ شہزادہ جو اپنی سلطنت کھو چکا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھپھو اس کے سامنے بیٹھے اس کے ہاتھ پر سخت گرفت جماتے جیسے گزارش کر رہی تھی، اور وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو، آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن احسان کا بدلہ میں فی الحال نہیں چکا سکتی۔ میں نے سالوں اس شخص کو چاہا ہے، مراد خان کے لیے پاگلوں کی طرح دیوانی ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹے سے نکاح کر لوں؟ خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھوپھو کو بے ساختہ تکلیف ہوئی تھی۔ اگر وہ مراد خان چاہتا تو تمہیں اس حویلی میں روک سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں سارے خاندان کے سامنے عزت اور مان دے سکتا تھا۔ تم خود سوچو ایک پل کے لیے زرمش، کہ وہ شخص جس کے غصے سے 10 گاؤں کے سردار ڈرتے ہیں، وہ اپنی منگیتر کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا۔ پھوپھو کی بات میں کچھ تھا کہ زرمش نے بے حد بے یقینی سے پھوپھو کو دیکھا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا ہی نہیں۔ ایک مرد خود سے جڑی عورت کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، محبت ہو نہ ہو، لیکن بھروسہ بنیادی چیز ہے۔ اور دیکھو بیٹا، یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس گھر میں میرا جوان بیٹا رہتا ہے، تمہارا بنا کسی رشتے کے اس گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، انسان کی قسمت خراب نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی حالات اور وقت انسان کو اس طرح پریشان کر دیتے ہیں۔ تو ایک بار مراد خان کے علاوہ میرے بیٹے کو سوچ کر دیکھو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہے اس لیے تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو فکر مت کرو، وہ بہت جلد اپنا بزنس شروع کرنے والا ہے، انشاءاللہ پھر ہمارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں۔ پھوپھو کی بات پر وہ ایک دم خاموش رہی تھی۔ تمہیں بھی تمہارے والدین نے تکلیف دی اور مجھے بھی میرے والدین نے دکھ دیے ہیں، ہم دونوں ایک برابر ہیں زرمش۔ اگر تم مجھے نہیں سمجھو گی تو مجھے کون سمجھے گا؟ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میری خواہش کا لاج رکھ لو۔ پھوپھو نے اسے بے بس کر دیا تھا کہ وہ آنسو پیتی رہ گئی تھی۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے، ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن نکاح کے بعد زرمش نے شہرام سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار زرمش سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کمرے میں نیم دراز شاید بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شہرام کو برا لگا تھا، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، کمبل پکڑا اور اسے کھول کر زرمش کے اوپر دیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ کسمسائی تھی، پھر اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولیں تو شہرام کو اپنے کمرے میں اتنے قریب دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر آیا تھا۔ تم یہاں؟ بہت مشکل سے وہ غصہ ضبط کرتی 2 لفظ بول پائی تھی۔ میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سو رہی تھیں، باہر سردی کافی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کمبل، اس نے وضاحت کی، اور زرمش ایک دم خاموش ہو گئی۔ ایک نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے چند ماہ لگ جائیں واپس آنے میں، لیکن میں اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا زرمش اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، جیسے وہ سخت خول میں لپٹ گئی تھی۔ شہرام ایک دم خاموش ہو گیا، اسے کچھ بھی کہنا شاید فی الحال مناسب نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل دور کر دیا، جیسے شہرام کا لمس بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ غصہ مجھ پر ہے، میں برا لگتا ہوں، تو اس میں آپ کا اپنا کیا قصور ہے؟ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے دوبارہ اس پر کمبل دیتا ہوا کچھ سختی سے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، پھر اس سے زیادہ کچھ کہے بنا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمش نے بے یقینی سے کمبل کو دیکھا تھا، دل میں کوئی عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ تاثر کیا تھا وہ سمجھ نہ سکی، ایک پل کے لیے وہ دل میں دستک دیتا محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل زرمش گھبرا گئی اور خود کو جھٹکا، وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے دن ایک بار پھر شہرام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب دونوں کی بہت زبردست ٹکر ہوئی۔ اس کا سر شہرام کے سینے سے لگا تھا، وہ اپنا سر مسلتی ہوئی پیچھے ہٹتی، اس سے پہلے زمین بوس ہوتی، شہرام نے جلدی سے اسے سہارا دینے کے لیے اس کی کمر سے پکڑا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے اتنے قریب محسوس کرتے زرمش کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود پر قابو پا گئی
और अगले ही पल उससे दूर होती किचन में जाकर फुप्पो के पास गायब हो गई। शहराम वाज़े उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात देख सकता था। उसने बात करने का इरादा ही तर्क कर दिया और यही सोचा कि वापस आकर ही सही, और फिर वो चला गया। ज़रमिश ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। फुप्पो के हालात इतने अच्छे न थे कि वो उसे यूनिवर्सिटी पढ़ा सकती, और वैसे भी जो कुछ हवेली वालों ने किया उसके बाद वो मेंटली इतनी स्टेबल नहीं रही थी कि यूनिवर्सिटी जाती। वो बस सारा दिन फुप्पो के घर में ही गुजार देती। फुप्पो उसे अपने साथ घर के कामों में लगा देती ताकि उसे काम करने भी आ जाएं और उसका ध्यान भी भटक सके। वो उनके साथ मसरूफ़ हो गई थी। उसके बाद शहराम वापस नहीं आया। उसे गए हुए काफ़ी महीने हो गए थे। अब वो फुप्पो के घर के माहौल में रच बस गई थी, लेकिन अभी तक वो मेंटली तौर पर शहराम को अपना शौहर कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इस गुज़रे अरसे में हवेली में क्या हुआ, वहाँ के हालात कैसे थे, इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। वो हवेली से कट कर रह गई थी। हवेली से उसी दिन वो कट गई थी जिस दिन उसे हवेली से निकाला गया था। कभी कभी वो सोचती थी उसके माँ बाप को कभी उसकी याद नहीं आती होगी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, उसके बिना कैसे रहते होंगे, ये सारी सोचें ही उसे मफलूज कर देती थीं। कैसी किस्मत थी, क्या तालीम हासिल करना इतना थका देता है। ये रात का वक्त था। वो एक बार फिर यहाँ बैठी चांद को देख रही थी जब अचानक उसका मोबाइल फ़ोन थरथरा उठा। उसने बेहद बेयकीनी से मोबाइल फ़ोन की तरफ देखा था। महीनों गुजर गए थे, अब ये मोबाइल फ़ोन थरथराता नहीं था, लेकिन फिर भी आदतन उसके पास पड़ा रहता था। उसने मोबाइल फ़ोन सामने किया। उसे हैरत का शदीद झटका लगा था जब उसने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर मुराद खान का नाम देखा। जैसे यकीन न आया कि मुराद खान उसे फ़ोन कर रहा है। बेयकीनी से मोबाइल फ़ोन कान से लगा गई। उसके मोबाइल फ़ोन कान से लगाने की देर थी कि कानों में उसकी शिकस्ता सी आवाज़ पड़ी, ज़रमिश। और ज़रमिश की सारी दुनिया साकित रह गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह ना सकी। वो सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि वो शख्स उसे इज्जत तक ना दे सका था। कैसी हो, जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। जिंदा सलामत हूँ मगर शायद रूह मर गई है। ज़रमिश बेतासुर लहजे के साथ गोया हुई। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें सारे ख़ानदान के सामने रोक नहीं पाया, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया है ज़रमिश। मैं जान गया हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी हैसियत रखती हो। मुझे तुम्हारी कद्र हो गई है। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? उसकी आवाज़ भी भीगी हुई थी, जैसे वो रो रहा हो। किसी ने ज़रमिश का कलेजा मुट्ठी में दबोचा। वो एक पल के लिए ये भी भूल गई कि वो शहराम से निकाह कर चुकी है। क्या आप मुझे वापस हवेली लेकर जाएंगे? उसने उम्मीद से पूछा था। बिल्कुल, तुम एक बार मुझसे मिलो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुम्हें अपना लूँगा। मैं जानता हूँ तुम सच्ची हो। उसके अल्फाज ज़रमिश को सुकून की तरह महसूस हुए थे। बोलो, तुम मुझसे मिलोगी? एक बार फिर तरदीद चाह रहा था। ज़रमिश की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसलने लगे। मैं आ जाऊंगी, उसने बहुत मुश्किल से अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। पहले हम मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें हवेली लेकर आऊंगा। इतना कहते साथ वो कॉल काट चुका था और ज़रमिश अब तक बेयकीन थी। इतनी महीनों में पहली बार उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज जगमगाया था। किसी होटल का नाम था, कल शाम 5 बजे और 7 रूम नंबर लिखा हुआ था। वो उस वक्त इतनी खुश थी कि ये भी भूल गई कि मुराद खान उसे होटल में क्यों बुला रहा होगा। उससे तो कल का इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने ये रात किस कदर बेसब्री से गुजारी थी वो ही जानती थी। अगला दिन शुरू हुआ। उसने आज मुराद की पसंद का रंग पहना था। वो तैयार होकर 3 बजे कमरे से बाहर निकली। फुप्पो, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। फुप्पो को बताकर वो घर से बाहर निकल गई। फुप्पो ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी तैयारी देखकर फुप्पो परेशान ज़रूर हुई थी। क्या वो कुछ छुपा रही थी? खैर, वो होटल आ चुकी थी। उसे बुर्का पहनने का भी होश नहीं था। रिसेप्शन से रूम नंबर पूछने के बाद वो सीधी लिफ्ट की जानिब बढ़ी थी, लेकिन उसे लिफ्ट में दाखिल होते किसी वजूद ने बहुत गौर से देखा था। मतलूबा कमरा नंबर के सामने आकर वो रुकी, धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुल गया और सामने ही मुराद खान खड़ा था अपनी मुकम्मल वजाहत के साथ। ये वो शख्स था जिससे ज़रमिश ने सालों मोहब्बत की थी। वो उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। वो अंदर दाखिल हो गई। बैठो, क्या लोगी? वो उसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा कर रहा था। ज़रमिश ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं चाहिए। मुराद ने असबात में सर हिलाया। हवेली में सब कैसे हैं? वो बेचैनी से पूछ रही थी। ठीक है सब। मुराद खान का लहजा अजीब सा था। वो परेशान थी।
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے مراد خان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا۔ اور آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے آس پاس حیرت سے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ تم خوش ہو؟ اس کے سوال پر زرمش حیران ہوئی۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ مجھے میرے ہی گھر سے باہر نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ میں ایک رات برستی بارش میں حویلی نہیں آ سکتی تھی، اور 4-5 لفنگے لڑکے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے مجھے اس عورت کے در پر دستک دینی پڑی جس سے ساری حویلی والے رشتہ توڑ چکے تھے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ جانتے نہیں تھے میرا کردار کیسا ہے؟ وہ بے بسی سے بات کر رہی تھی۔ مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تمہارے جانے کے بعد اماں نے میری شادی کروا دی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے ذرا پسند نہیں۔ اس لڑکی نے مجھے ایک دن بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو زرمش کے کانوں میں اترا۔ کیا آپ نے شادی کر لی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ظالم ہرجائی کو دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اماں نے کروائی تو میں نے کر لی۔ مراد خان کی شان بے نیازی پر زرمش کو دھچکا لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو اماں نے کہا تو آپ نے کر لی۔ سالوں سے میں آپ کے نام سے منسوب تھی اور آپ نے مجھے دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اس بار اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی۔ مراد خان کو لمحوں میں غصہ آیا تھا۔ تو مرد 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، اور تمہارا کیا پتا تم کہاں رہیں اس رات، کہاں گل کھلایا؟ وہ اچانک ہی نفرت زدہ لہجے میں بولا تھا کہ زرمش اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو مجھ پر یقین ہے، اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ مرد ہوں اور مرد کی فطرت ہی شک کرنا ہوتی ہے، لیکن تمہیں صرف ایک صورت میں واپس حویلی لے کر جا سکتا ہوں۔ پہلے تمہیں مجھے سکون دینا ہوگا، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، اس کے بعد تمہیں واپس لے جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو زرمش کے کانوں میں انڈیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ بے یقینی سے 2 قدم مراد سے دور ہو گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ساری زندگی محبت کرتی رہی، اور آج وہ اس سے اس کا جسم مانگنے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ کسی غیر کے ساتھ راتیں رنگین کر سکتی ہو اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی زبان اب زہر اگل رہی تھی، اور اب زرمش کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہاں پر آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں یہاں پر آ گئی، آپ پر یقین کر لیا۔ اسے واقعی یقین نہیں ہوا یہ وہی شخص تھا جو حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی میں رہتے ہوئے کبھی اس نے زرمش سے ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اب اس طرح کی بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن آدھے راستے میں ہی مراد خان نے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اگر تم اتنی ہی پارسا ہوتی تو کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں ہوٹل تک نہ آتی۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ زرمش کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ذات سے وہ اتنے سالوں سے منسوب تھی۔ غیرت مند مرد تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے نام سے منسوب عورت کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتے، اور وہ اسی کی عزت کو تار تار کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ پوری طاقت سے چلائی تھی، لیکن مراد خان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑیں، یقین نہیں ہوتا میں نے ساری زندگی آپ جیسے گھٹیا مرد سے محبت کی۔ اس نے اتنی حقارت سے کہا تھا کہ مراد خان کو غصہ آیا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور زرمش کا چہرہ تھپڑ سے لال کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، وہ سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ گال آگ کی طرح دہک اٹھا تھا۔ خود تم نہ جانے کس کس کے ساتھ کون کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہو، اور اب اگر میں نے تمہارا کچھ وقت مانگ لیا تمہیں گھٹیا ہو گیا؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سختی سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ میں پاک ہوں، میرا کردار شیشے کی طرح صاف ہے، میرا خدا گواہ ہے، اور تم جیسے گھٹیا مرد، یقین نہیں ہوتا تم ہمارے خاندان کے وارث ہو۔ وہ پوری طاقت سے دھکا دیتی ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھی تھی، جب اگلے ہی پل اس نے زرمش کو بالوں سے پکڑے واپس کھینچا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا، ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے پاس گرجا تھا، اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھکتا۔ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا اور کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے آگے بڑھتے سیدھا مراد کے چہرے پر ایک مکہ دے مارا۔ مراد کے ہاتھ زرمش کے گرد ڈھیلے پڑے۔ وہ فوراً اس سے دور ہو گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی جو کافی مہنگے کپڑوں میں تھا، 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا مکہ مراد کے چہرے پر مار رہا تھا۔ زرمش اس سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری سمت تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں گرجا تھا کہ زرمش خوف سے کانپ گئی۔ اس کی آواز وہ لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ شہرام تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو زرمش کی چاروں اور پھیل گئی تھی۔
2 منٹ بعد وہ پیچھے ہٹا اور اب گارڈز اندر آ رہے تھے۔ لے جاؤ اس شخص کو اور پولیس کے حوالے کرنا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مراد خان کو دونوں کندھوں سے پکڑے نیچے لے گئے اور زرمش مفلوج ذہن کے ساتھ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارے گارڈز کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے دیوار میں دے مارا کہ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا تھا۔ یقیناً وہ اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرمش نے ایک نظر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں اور وہ سارے ضبط کھوتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تپتی دھوپ میں کوئی اپنا مل گیا ہو، اور اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ شہرام پتھر ہو گیا۔ اس کا سارا غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور شہرام کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ ساری زندگی جس عورت سے محبت کرتا رہا، آج وہ خود اس کے سینے سے لگی اپنی تکلین باہر نکال رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ شخص اتنا گھٹیا ہوگا۔ آج میری محبت میری نظروں میں ہی گر گئی۔ پاگل تھی میں جو ساری زندگی اس جیسے مرد سے محبت کرتی رہی جسے اپنی خاندان کی عورتوں کی عزت کرنی نہیں آتی۔ اس نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا تھا۔ خدا کی قسم میری نیت بری نہیں تھی۔ وہ اس کے کوٹ کو مٹھی میں دبوچے اس کے ساتھ چپکی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شہرام کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ریلیکس، میں یہاں ہوں، پریشان مت ہو، بالآخر وہ بولا تھا۔ اس نے زرمش کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ بہت مشکل سے اس کی ہچکیاں قابو ہو پائیں تھیں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر جلدی سے جگ جو ٹیبل پر پڑا تھا اسے پکڑا، پانی گلاس میں انڈیل کر اس نے پانی زرمش کو پلایا۔ وہ بامشکل 2 گھونٹ ہی بھر سکی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ کچھ پرسکون ہوئی تو شہرام نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے پوچھا۔ زرمش نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا کہ زرمش ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے غور سے زرمش کی بائیں گال کو دیکھا جو سرخ ہو گئی تھی۔ غصے کا ایک تیز ابال شہرام کے جسم میں دوڑا تھا۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سختی مگر سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا کہ زرمش کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ چلیں، اٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے زرمش کے آنسو صاف کیے اور اسے لے کر اس کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، ہر کام کرنے والا اسے سلام کر رہا تھا اور زرمش حیران ہو رہی تھی۔ وہ ریسیپشن تک آئے تھے جب زرمش نے اس کا بازو پکڑے اسے روک دیا۔ وہ رکا اور اس کی طرف پلٹا۔ یہاں سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شدید الجھن سے شہرام سے پوچھ رہی تھی۔ گھر چلے پھر بتاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ اسے لے کر ہوٹل سے باہر نکلا۔ نہ جانے کہاں سے ایک بہت بڑی اور بہت خوبصورت بلیک کلر کی گاڑی آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ ڈرائیور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ گھوم کر دوسری سائیڈ آیا۔ زرمش کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ان کی گاڑی اس محلے میں آ کر رک چکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اب وہ کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی شہرام بھی گھر میں داخل ہوا۔ پھپھو جو بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے شاید ان کا ہی انتظار کر رہی تھیں، وہ انہیں دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹے کی طرف لپکی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ نہ جانے کیوں پھپھو کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ الجھی نگاہوں سے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا اور وہ سیدھی زمین بوس ہوئی۔ لیکن اس کا وجود زمین پر لگنے سے پہلے ہی شہرام اسے تھام چکا تھا۔ پھپھو جلدی سے گھبرا کر کچن میں بھاگی تھیں اور اب اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی تھیں۔ شہرام اسے کمرے میں لے کر گیا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کا بی پی فل لو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے پانی پینے کے بعد کچھ سکون کی سانس لی تھی، اور اب جو کچھ شہرام نے اسے بتایا وہ سن کر تو وہ حیران اور پریشان تھی۔ ہمارے حالات اور بزنس میں بھی کافی نقصان ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس محلے میں آ جاتے ہیں۔ ڈیڈ کے کافی رائیولز تھے، اس لیے ہم نے یہاں شفٹ ہونے کا سوچا، اور یہاں شفٹ ہونے کے بعد کچھ پلوں کے لیے سکون نصیب ہوا تھا۔ لیکن میں خفیہ طور پر اپنا کاروبار جاری رکھ رہا تھا، اور آج میں اس پورے ہوٹل کا مالک ہوں۔ وہ تو شکر ہے میں نے آپ کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا اور فوراً ممی سے فون کیا، آپ کا پوچھا۔ انہوں نے کہا آپ کہیں باہر گئی ہیں۔ مجھے بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ اس کمرے میں مراد خان رکا ہوا ہے، تب بھی شک ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مرد پر اندھا بھروسہ نہیں کرتے زرمش، وہ سمجھا رہا تھا، اور زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے چاہے، لیکن اگلے ہی پل شہرام اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔
آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ میں ہیرے کو ٹھکرا کر خاک کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ جو اس کے قدموں کی طرف بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا اور زرمش کے پاس آ کر بیٹھا، بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب میں آپ کا شوہر ہوں، ہمارا مضبوط رشتہ ہے، میں آپ پر سرد ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی کہ زرمش کو بے ساختہ ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ شہرام مراد خان سے 100 گنا اچھا تھا۔ اس نے زرمش کے ماتھے پر لب رکھے۔ زرمش نے آنکھیں بند کیے سکون کی سانس لی تھی۔ کچھ دن بعد ہی سارے خاندان کو پتہ چل گیا تھا کہ مراد نے زرمش کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بدلے میں شہرام نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ آفتاب اور شمس صاحب نے خود شہرام سے معافی مانگی تھی، تو جا کر شہرام نے کیس واپس لیا اور مراد پولیس کی حراست سے آزاد ہو گیا تھا۔ یہ شہرام کی ہی اعلیٰ ظرفی تھی کہ شمس اور آفتاب صاحب اس کے سامنے چہرہ جھکائے کھڑے تھے۔ میں آپ لوگوں کے چہرے جھکے نہیں دیکھنا چاہتا، بس میری ماں اور میری بیوی کو معاف کریں اور انہیں حویلی میں آنے کی اجازت دیں۔ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا اسلام میں بیٹیوں کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کی بات پر ان دونوں بھائیوں کے سر مزید جھک گئے تھے، اور پھر کہیں جا کر انہیں عقل آئی تھی اور انہوں نے روبینہ بیگم اور زرمش کے لیے حویلی کے دروازے کھول دیے تھے۔ لیکن مراد کو وہ اپنی تمام جائیداد سے آگ کر چکے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حویلی سے جا چکا تھا، کم از کم وہ ایسے شخص کو اپنے خاندان کا وارث نہیں بنانا چاہتے تھے جسے اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت کرنی ہی نہ آتی ہو۔ بے شک انسان کی قسمت اس کی سوچ سے زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ خدا اسے بہترین سے نوازتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ بہتر کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔